ثاقب بشیر صاحب، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ بڑا ریگولر بیسس پہ ان تمام جج صاحبان کو کور کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ججز ہیں انہوں نے جو خط لکھا، یہ خط لکھنے کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خط لکھنا ہے نا یہ بھی بڑا کوئی غلط کام ہے. اور پھر جو جسٹس محسن اختر کیانی کی تقریر ہے اس تقریر کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ جیسے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے تقریر کی تھی اس کی بنیاد پر ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی، تو کچھ لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف اس تقریر پہ کہ انہوں نے کہا کہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے پیچھے ایک خط تھا اور وہ خط ظاہر ہے کہ وہ سائفر والا خط نہیں تھا، وہ وہی خط تھا جو ان ججز نے لکھا. یہ جو جج صاحبان ہیں ان کے حوالے سے بڑے کامنٹس جو ہے وہ وزراء دیتے رہے. انہوں نے کہا کہ جج نہیں بولتا، اس کے فیصلے بولتے ہیں. یہ پلینگ ٹو دا گیلری، میڈیا کی اٹینشن لینے کے لیے ریمارکس پاس کرتے ہیں، ایکٹیویزم دکھاتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹائمنگ کی آپ بات کر رہے ہیں نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کیا جا چکا تھا اور یہ تقریباً 18 جنوری کو، اور یہ کہا گیا کہ 11 فروری کو، بعد میں 10 فروری کو ہو گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ٹاپ 5 کے جو ججز ہیں ہر ہائی کورٹ سے کنسیڈر ہوں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جتنا پروسیس ہوا ہے نا، بہتر ہوتا کہ 28 جنوری سے پہلے ہو جاتا یا 10 یا 11 فروری کے بعد ہوتا. کوئی تھوڑی سی گریس شو کی جاتی. مطلب میں کہتا ہوں کہ حکومت ہو، چیف جسٹس آف پاکستان بھی اس کو دیکھتے، خاص طور پر چیف جسٹس عامر فاروق ضرور دیکھتے ہیں اس کو کہ آپ جا رہے ہیں، فرض کریں آپ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، مطلب اطلاعات ہیں کہ آپ جا رہے ہیں، تو آپ کے سٹیکس جو ہے وہ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ اتنے بڑے ڈیسیجن لے رہے ہیں کہ فلاں کو بھی لے آئے، فلاں کو بھی لے آئے، فلاں. اچھا، 3 جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ میں تھوڑی سی کلیئر کر دوں. اس میں یہ بھی بتا دیجیے گا ساتھ میں کہ جو ڈوگر صاحب ہیں وہ ظاہر ہے کہ سینیورٹی میں 15ویں نمبر پہ تھے، غالباً 15ویں نمبر پر تھے، ابھی دوسرے نمبر پر اگر وہ یہاں پہ دوسرے نمبر پہ ہوں گے تو وہ بھی کنسیڈر ہوں گے. آ چکے ہیں. جب یہ ہم بات کر رہے ہیں تو خبر آ چکی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ایک سینیورٹی لسٹ جاری کر دی ہے جس میں سینئر پیونی جج جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو بنا دیا گیا ہے. تو ڈوگر صاحب کنسیڈر ہوں گے، اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے مطلب جو سینئر پیونی جج بنا دیا گیا ہے تو وہ کنسیڈر ہوں گے. تو یہ آپ ایک اور سینیریو دیکھیں کہ ایک جج صاحب لاہور میں ہائی کورٹ میں تھے، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن میں لا کی بات کر رہا ہوں. 15 نمبر پر تھے، انہوں نے تو کنسیڈر نہیں ہونا تھا نہ چیف جسٹس کے لیے نہ ہی سپریم کورٹ جانے کے لیے. یہ 10 فروری کے اجلاس میں اب 2 سینیریو بنے ہیں کہ 10 فروری کے اجلاس میں جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ جانے کے لیے بھی کنسیڈر ہو سکتے ہیں اور چیف جسٹس آگے چل کر چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے بھی کنسیڈر ہو سکتے ہیں. یہ جو آپ نے رستہ ایک کھولا ہے نا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، تو یہ جو آپ نے رستہ کھولا ہے یہ بڑا خوفناک ہے. کل فرض کریں لاہور ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ کا ایک جج جو ہے وہ وہاں پہ چیف جسٹس کا نمبر آتا ہے تو آپ تلاش کرنا شروع کر دیں بلوچستان ہائی کورٹ، سندھ، لاہور ہائی کورٹ. اچھا 30ویں نمبر پہ بندہ اٹھائیں اور پشاور ہائی کورٹ کے اوپر جناب یا بلوچستان ہائی کورٹ کے اوپر لے کر جائیں ٹاپ 2 پہ، اور اس کو جناب آپ جو ہے وہ نیکسٹ میں چیف جسٹس بنا دیں. تو یہ پک اینڈ چوز جو ہے نا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے بہت خطرناک ہے. ہر ایک نے اپنا رول ادا کرنا تھا، وہ جو نہیں کیا گیا. اچھا، چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے جو بات کی ہے کہ سندھی بولنے بلوچی بولنے والے بھی سارے ہوں گے، تو کیا چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو یہ نہیں معلوم کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سندھی بولنے والے بھی ہیں، بلوچی بولنے والے بھی ہیں، پشتو بولنے والے بھی ہیں، پنجابی بولنے والے بھی ہیں، اسلام آباد سے بھی جسٹس کیانی بھی ہیں. تو یہ تو آلریڈی موجود ہے کہ آپ جو پھر وفاقی عدالت، مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ کھوسا صاحب ہیں، یہ کھوکھر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ وفاقی عدالت ہے. میں تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں. کیا ان کی جورسڈکشن ہے پنجاب میں، یہ پنڈی سے تھوڑا سا آگے، کیا اس کی جورسڈکشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے یا کراچی میں سندھ میں ہے یا بلوچستان میں ہے کہ آپ اس کو وفاقی عدالت کہہ رہے ہیں؟ بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ICT ہے. میں 6 ججز کی بات کر رہا تھا. سمپل سی بات ہے کہ 6 ججز پر جو جس قسم کے آپ نے بیانات کو دہرایا میں وہ نہیں دہراؤں گا، لیکن وہ جو 6 ججز نے 25 مارچ کو خط لکھا تھا نا 2024 کو، وہ بڑا تشویشناک اور خوفناک قسم کا خط تھا. وہ کبھی ایسا جوڈیشل ہسٹری میں نہیں ہوا. سٹنگ جج یہ شکایت لگا رہے ہیں، آپ ایڈیٹوریل پڑھیں، وہ ڈان کا جو ایڈیٹوریل آیا کہ خود جو منصف ہے وہ انصاف کے لیے جو ہے وہ آ رہے ہیں، انصاف مانگ رہے ہیں، ان کو انصاف نہیں مل رہا. ثاقب بشیر صاحب، حکومت کا اینگل یہ ہے کہ یہ بے ضمیروں کا ٹولہ ہے اور یہ فیور کر رہا ہے آؤٹ آف دا وے جا کر. حکومت کا کوئی بھی اینگل ہو سکتا ہے، گورنمنٹ تو اپنی فیور میں مفاد میں اپنے میں بات کرے گی. ہم ایک انڈیپینڈنٹ ویو رکھتے ہیں، دے سکتے ہیں. اور جس طرح 6 ججز کے خط میں لکھا گیا، آج بھی اگر ویسے نقوی صاحب اگر وہ خط آپ پڑھیں نا تو ایک لائن آپ کو بڑی اس میں تشویش نظر آئے گی. بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پیکا ایکٹ بھی ہے. ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، ان کے ساتھ ہوا کیا ہے ججز کے ساتھ کہ ان کو مطلب وہ آج خود جو ہے وہ انصاف مانگ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ انصاف دیا جائے. لیکن
ایک چیز آخری بات یہ ہے کہ ان کو ہسٹری میں اس جگہ پہ پہنچایا جا رہا ہے کہ آج کے بعد کسی کی ہمت نہ ہو کہ کوئی جج جو ہے وہ اس قسم کا خط یا اس قسم کی شکایت کر سکے کہ جناب مداخلت ہو رہی ہے اور کلیئر کٹ مداخلت ہو رہی ہے.